گمگشتہ مزار محبت کو جائی، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کی المناک مناسبت پر آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام انوار فاطمہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت پر دلسوز موقع ہے، آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص جس بارگاہ سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور ولی عصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اوپر ہزارہ کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں تقریریں ہو چکی ہوں گی، اور لا تعداد لامحدود پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آستانہ عصمت سے فضیلتوں کے پھول کو اب تک سمیٹا نہیں جا سکا ہے، اور نہ ہی سمیٹا جا سکتا ہے۔ دنیا تو یہ چاہتی تھی کہ دختر رسول علیہ السلام کی عظمت کو کم کر دیا جائے، اور ان کی جو زندگی کا تقدس ہے اس کو چھپا دیا جائے اور پردہ خفا کے اندر رکھا جائے، اور شہزادی کونین کے جو فضائل اور مناقب ہیں، جو آپ کے اخلاق اور کردار کی تابندگی ہے، اس کو گھنگھور گھٹاؤں میں چھپا دیا جائے۔ لیکن بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کی نورانیت کو کوئی اپنے قبضے کے اندر کر لے، اور چاند کے نور کو کوئی بغض اور عناد کی چھاؤں سے چھپا لے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو بھلا یہ خاک کا پتلا کیسے کر سکتا ہے کہ نورانی پیکر کے تمام تر فضائل اور مناقب کے اوپر پردہ ڈال دے؟ دنیا نے جتنا فضائل اور مناقب کو چھپانا چاہا، پروردگار نے اس فضائل اور مناقب کو اور بی بی کی اس نورانیت بھرے حیات کو پوری دنیا میں واضح اور روشن تر کر دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں، وہ حرم اور وہ قبر مبارک کے جس کی زیارت گویا کہ آج کے زمانے میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے مانند ہے، جیسا کہ آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار کو یہ بتایا گیا تھا خواب کے ذریعے سے۔ یہ پورا ماجرا آپ کے سامنے ہے کہ اگر زیارت کرنا چاہتے ہو بی بی کی قبر کی تو جاؤ کریمہ اہل بیت کی زیارت کر لو۔ اسی دیار میں ہم بیٹھ کر شہزادی کونین کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے۔ ہمارے ساتھ جو ہمراہی کر رہے ہیں اس پروگرام میں محترم مہمان دور حاضر کے ممتاز مبلغ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ، جو سرزمین سر سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے بیان اور آپ کے الفاظ کی انگلیوں کو تھام کر ہم رفتہ رفتہ اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ سب کی بھی ہمراہی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں، محترم مہمان کی خدمت میں استقبال کریں گے اور آج کی گفتگو کا انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ ہدایت ٹی وی کے سیٹ پر حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہے، ہمارے ناظرین کو اہم ترین گفتگو سے مستفیض کرنے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایام عزائے فاطمیہ رواں دواں ہیں، اس میں جو آپ تاثرات کو محسوس کر رہے ہیں، ابتدائی کلمات کے طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لاکھ لاکھ شکر، کروڑوں شکر اس کی بارگاہ میں
کہ اس نے اس قابل کیا اور یہ توفیق کرامت فرمائی کہ ہم مخدوم عالم صدیقہ اطہر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کر پا رہے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس بات پر بھی مزید اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور شکر کے سجدے بجا لانا چاہتا ہوں کہ اس نے توفیق کرامت فرمائی کہ ایسا اسٹیج فراہم کیا کہ جو ہم نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کی ہے پڑھ کے، کتابوں کو حاصل کرنے کے بعد، اس کو ناظرین، شائقین اور سننے والوں، دیکھنے والوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، ان سے عشق کرنے والوں، ان پر جان قربان کرنے والوں کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پروردگار ہماری اس توفیق کو قائم اور دائم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ٹی وی کے جملہ خدمت گزاروں کی بھی نیک توفیقات میں اضافہ کرے، تمام تر مشکلات سے ان کو دور کرے، اور یہ سلسلہ تا قیامت ایسی جاری اور ساری رہے، اور ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف، ان کے علوم اور احکام الہیہ اور معارف الہیہ کو لوگوں تک ایسی پہنچاتے رہیں انشاءاللہ الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ یقین ناظرین، عزائے فاطمیہ رواں دواں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح سے بھی ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں، پرصداری کر رہے ہیں، مجالس کی شکل میں، مرثیہ خوانی کی شکل میں، سینہ زنی کی شکل میں، نوحہ خوانی کی شکل میں، وہ یہ سب پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس سے ہماری نجات کا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار آپ سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایام عزائے فاطمیہ ہر سال آتے ہیں اور ہم جوش و خروش کے ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسے کس طرح سے منانا چاہیے، کس پیمانے پہ منانا چاہیے، جس طرح سے انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک رہنما کی جو رہنمائی کرتا رہے، راستہ دکھاتا رہے، تو ہم جو کچھ اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اور خاص طور سے عالم دین سے، وہ علماء جو علماء حق ہیں، جو ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا عزائے فاطمیہ ہمیں کیسے منانا چاہیے، یہ جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے محترم مہمان سے۔ قبلہ، عزائے فاطمیہ ہر سال ہم مناتے ہیں، خاص طور سے دیکھیں تو لوگ اس کے اندر دلچسپی زیادہ سے زیادہ لے رہے ہیں۔ پہلے کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو اب حالات زیادہ فراہم ہے، بیداری زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو جیسے گائیڈ لائنز ہمیشہ علماء ہمیں دیتے رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، تو کیسے ہمیں عزائے فاطمیہ کو منانا چاہیے تاکہ عالمی ہو، آفاقی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ہم مؤثر بنا سکے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دیکھیں، یہ جو سلسلہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خود ایک ہدایت ہے، اور اس تذکرے کو کرنے کے لیے یوں تو آدمی کو ہر صبح اور ہر شام ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں تعلیم بھی یہی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ بغیر اللہ سے رابطہ قائم کیے ہوئے آدمی ترقی کے راستے طے ہی نہیں کر سکتا ہے، بے شک اپنے مقصد کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے جتنا آدمی نزدیک ہوگا، جتنا اس سے قریب ہوگا، اتنے ہی اپنے کمال کو پہنچے گا۔ اب اللہ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اس نے فیصلہ سنا دیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، واہ، وسیلے کے ذریعے، وسائل کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بہترین وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ بے شک، اسی لیے جس طریقے سے اللہ نے اپنے خود تک پہنچنے کے لیے عبادتیں قرار دی ہیں، ان تمام عبادتوں میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل رکھا ہے۔ واہ، نماز اس کی بارگاہ میں ہے، 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ہم سب نیت کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نیت کرتا ہے، کسی بھی مسلک سے اس کا بے تعلق ہو، شک، کسی بھی، تو نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، یعنی قرب الہی چاہتے قرب ہیں الہی کے لیے پڑھ رہا عبادتوں ہے۔ کے ذریعے۔ جو اللہ نے سورہ تعلیم دی ہیں ان سوروں کو پڑھ رہا ہے، جو جھکنے کا حکم دیا ہے، جو اذکار بتائے گئے، جو ذکر، سب کچھ کر رہا ہے۔ اب جب اینڈ پہ پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت کی بھی گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت تھی، ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہیں پر نماز کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے،
اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے تو کمال حاصل ہوگا. وہی کہہ رہا ہے نماز تکمیل نہیں ہو سکتی جس نے تمہیں اللہ تک پہنچایا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرائی ہے، اس وسیلے کا بھی ذکر کرو. واہ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسول. وَرَسُولُهُ. ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. تو فقط رسول نہیں، یہاں صلوات جب بھیجی گئی ہے فقط رسول اور کسی تمام جو نماز کو مانتے ہیں، بات ہم ان کی نہیں کر رہے جن کے نمازی نہیں، جو نماز کو نماز مانتے ہیں، اللہ کی عبادت مانتے ہیں اور مسلمان ہیں، کسی بھی مسلک سے ہوں، بغیر صلوات کے نماز ہی نہیں، تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. اور آل محمد رسول پر بھی نہیں، آل محمد پر. ایک دوسرے پھر ایک جملے کہتے ہیں آپ وہاں پر، ہم ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. سارے مسلک میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت تو خدا کی ہے. واہ. سلام ہم نبی پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک خدا کی، بارگاہ خدا کی ہے، واہ. تو ہونا چاہیے تھا السلام علیکہ یا اللہ. اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ سلام اللہ علی اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا السلام علی اللہ. اگر کا اور ہار یہ سب بھی نہ کریں، یعنی اس پر یا تجھ پر ہی کچھ بھی. اور یہ جو خصوصاً لفظ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیغمبر آپ پر، یہ اللہ کی طرف سے ساری لفظیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں کی، یعنی عبادت ہے اللہ سے. یہ اشارے ہیں اس بات کے لیے کہ جیسے جیسے انسان اللہ سے قریب ہوگا ان تمام چیزوں سے قریب ہوگا جو اللہ کے قریب. واہ. سبحان اللہ. تو یہ ذکر، یہ تذکرہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم دنوں کو دیکھتے ہیں، اور تھوڑا سا میں اس کو پھیلاؤں، اگر آپ یہ دیکھیں، یوں تو ہر روز یاد کرنا چاہیے، ہر نماز میں یاد کرتے ہیں. اتنا تو ذکر کرتے ہی ہیں نا، رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ اتنا کرتے ہیں نہیں اگر نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں. صبح کا کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے گزرے، ظہر میں کرتے ہیں 1-2 گھنٹے گزرے، عصر میں کرتے ہیں. اگر وقت کو بھی اس کے لحاظ سے چلیں، عصر کے یعنی اگر ایک ساتھ ہم اپنے لحاظ سے بھی نہ بولیں تو 1-2 کچھ دیر کے بعد پھر مغرب، یعنی اور پھر واجب سے ہٹا دیں تو نماز شب ہو رہی ہے. یہ 24 گھنٹے بار بار خدا خود سے ارتباط کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کمال، آپ کی ترقی اس میں پوشیدہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہو، اور اللہ سے اسی وقت آپ تقرب حاصل کر سکتے ہیں جب ان شخصیات کا حد اقل نام بھی آپ کی زبانوں پہ آتا رہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. تو یوں بھی ہے. اس کے علاوہ جب آپ اور پھیلتے ہیں تو سنیچر کا دن رسول اللہ سے منسوب ہے، اتوار کا دن امیر المومنین اور بی بی فاطمہ زہرا سے منسوب ہے، سبحان اللہ. پیر کا دن امام حسن امام حسین سے منسوب ہے، اور اس کے بعد منگل کا دن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق سے منسوب ہے. اس کے بعد کا دن امام کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی بدھ کا دن ان سے. جمعرات کا دن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، سبحان اللہ. اور جمعے کا دن سرکار ولی سرکار اجل اللہ حضرت تعالیٰ. حجت سے. اجل اللہ. یہ دن ان سے منسوب کیوں ہیں؟ تاکہ کم سے کم ان دنوں میں ہم ان سے کوئی ایک سلام بھیج سکیں، ان سے ایک باقاعدہ. اگر آپ تمام تر معارف کو بھی ایک طرف رکھ دیں تو جو 4-5 سطروں پہ سلام ہیں یا اس دن کی مخصوص دعائیں ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آل محمد ہم آپ کے مہمان ہیں، اور یہ سب چیزیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا ذکر اب اگر نہیں بھی ہے تو پیر کے دن ضرور ان کا ذکر کر لو، جمعرات کے دن ان امام کا ذکر کر لو، جمعے کے دن ان امام کا ذکر کر لیں اگر نماز وغیرہ. ایسے ہی یہ ہمیں کیوں تعلیم دی گئی؟ ایسے ہی ولادت کی مناسبتیں آتی ہیں کہ اگر ذہن سے نکل بھی جائے تو ولادت کے موقع پر آدمی جشن کر لیتا ہے، 4-5 قصیدے پڑھ لیتا ہے، 10-12 قصیدے سن لیتا ہے. شہادت یا اس کا دن ہوتا ہے تو کم سے کم ان کے غم کو اس کو یاد کر کے آنسو بہا لے. یہ سب اس کا ذریعہ ہے. اب اسی مناسبت سے یہ ایام ہیں. چونکہ بی بی فاطمہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی ازا کے یہ ایام ہی کیوں ہیں؟ اب دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے تو ایام نہیں ہیں،
دن نہیں ہے امام حسن وغیرہ، امام حسین کی بھی شہادت کے پورا آپ کے 40 تک بی بی کی شہادت کے جو یہ ہے اس کا ایک راز یہ ہے کہ خود آپ کی شہادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی مثلا شہادت 13 جمادی الاول کو ہوئی ہے 75 دن کے بعد، یا 3 جمادی الثانی کو ہوئی ہے رسول اللہ کی شہادت کے 95 دن کے بعد۔ تو اہل ولا نے یوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی جو بھی تاریخ ہے، بعض جگہ اس پہ مجلس ہو گئی، بعض جگہ وہاں مجلس ہو گئی، جو اس تاریخ کو بہتر سمجھتے ہیں قوی سمجھتے ہیں وہاں مجلس و ماتم ذکر کر لیا، یا بہت سے وہ دونوں تاریخوں میں ذکر کر لیا۔ لیکن اہل ولا نے ایک اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا طریقہ نکالا کہ اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک کو ہم بی بی اطہر سلام اللہ علیہا کا غم ہی منائیں گے، اللہ، اور ان کی یاد کریں گے، ان کے لیے کریں گے۔ پہلے بھی یہ باتیں اہل ولا میں پائی جاتی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ دنیا بڑی تھی اس وقت، ذرائع ابلاغ کے کم ہونے کی، یعنی کم ہونے کی بنیاد پر مجھے آپ کی خبر نہیں، آپ کو ان کی خبر نہیں، ایک جگہ کی خبریں عام نہیں ہوتی تھیں۔ آج یہ الیکٹرانک دنیا کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، لمحوں کی خبر اور جگہوں جگہوں کی خبر، جی۔ تو اس وجہ سے یہ ایام ہوئے، اور اس میں ہمیں جب یہ موقع فراہم ہوا ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم جس طریقے سے بھی بی بی دو عالم سے اپنا اظہار عقیدت کر سکتے ہیں، کبھی ان کی معرفت کے ذریعے، ان کے بارے میں پڑھ کر، کبھی ان کے سلسلے سے پروگرام بنا کے، اور خصوصاً آج کل جو اس کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، چھوٹی موٹی کلپ بنانے کے بعد نوحے کے ذریعے، کبھی ایسا ہوتا ہے 10 لوگ جمع ہوئے اور آپ نے نوحہ پڑھا ہے، کبھی ایسا آپ نے خود سوشل میڈیا میں اپنا پڑھاوا کہہ دیا، اس وقت آپ کو دیکھنے والے جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے آل محمد علیہ السلام کا ہم ذکر کو زندہ کریں، ان کی یاد منائیں، جس طریقے سے لکھنے کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، پڑھنے کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے، بچوں کا مقابلہ رکھنے کے ذریعے، بہت بی بی اطہر کے احادیث نشر کرنے کے، ایک ایک حدیث کو، آپ کے ایک ایک فرمان کو، آپ کے بارے میں جو لوگوں نے کہا، معرفت ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے آل محمد علیہ السلام کے۔ ان ایام کا کم سے کم ہم سے تقاضا یہ ہے، اور ان ایام میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہ فقط ہم صرف گریہ کریں، ماتم کریں، فقط جلوس ہی نکالیں، بلکہ ان مکمل ایام میں ہم جس جگہ بھی رہتے ہوں، ہو سکتا ہے ایک فرد ایسی جگہ رہتا ہو جہاں مجلسیں نہیں ہو سکتی ہوں، لوگ ہی نہ ہوں، کم لوگ ہوں، دور دور فاصلے پر رہتے ہوں، سب کچھ ہے، تو ہم جس طریقے سے ممکن ہو ان دنوں میں بی بی دو عالم کا تذکرہ کریں، ان کی یاد منائیں، اور نہ فقط صرف ماتم کریں اور غم کریں، بلکہ ان کی معرفت حاصل کریں، ان کے اقوال، ان کی سیرت، اس پر روشنی ڈالیں۔ بہتر۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ، عزائے فاطمیہ کی جب بھی بات آتی ہے تو عام طور سے ایک تصور آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور بعض کہنے والے یہ معاشرے میں کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ صاحب اس سے تو پھر اختلافات ہوں گے، اور پھر وہ جو آپس کی بھائی چارگی ہے، جو یکسانیت ہے، جو مساوات ہے، جو ہم دلی ہے، جس طرح سے میل جول کے ساتھ ہم رہتے ہیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خطرہ ہونے لگے، تو کیا اس کی وجہ سے حقائق کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا یہ ایسا ہی ہے جو لوگ ایک شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اختلافات پیدا ہوں گے؟ کیا ہے شبہ کی حقیقت؟ عزائے فاطمیہ سے دراصل کیا ہے؟ اختلافات ہوں گے یا اتحادات کی طرف ہم مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، سوال تو بڑا اچھا ہے، اور اس کے جواب واضح اور روشن، بالکل کھلے جواب کے لیے پس منظر دیکھنا پڑے گا۔ ہم عزاداری منع کیوں رہے ہیں؟ بھئی اگر خدا نخواستہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، تو ہمارا طریقہ غلط ہوگا، ہم کیوں کسی کا دل دکھائیں؟ لیکن اگر حقیقت کے بیان کرنے پر کسی کا دل دکھ رہا ہو تو یہ اس کا مطالبہ غلط ہے۔ اگر ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو نہیں ہوئی، مثلا بعض لوگ یہ ممکن ہے کہہ سکیں، اگر اس کو مانتے بھی ہوں کہ فرض کیجئے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا گیا، بھئی یہی سب باتیں تو ہیں ایام اعظم میں، یہ سب چیز کہا جائے گا۔ رسول اللہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی 28 صفر کو، اور شہادت کے بعد آل محمد پہ جو مظالم کا واقعی سلسلہ شروع ہو گیا تھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول نے اپنے بعد کے لیے خصوصاً اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو فکری فرق ہے وہ یہی، بھئی ان کے نزدیک یہ ہے کہ
रसूल किसी को अपने बाद जानशीन बना के नहीं गए थे, इसलिए सकीफ़ा में लोग गए और जाने के बाद उन्होंने खलीफा बना लिया और उस खलीफा पर खलीफा बन गए। और ये वाक़ियत है, हकीकत है, नहीं ऐसा हुआ। वाक़ियत और हकीकत के माना ये, यानी मुसलमानों ने ऐसा किया। अब ये सही किया गलत किया ये तो बात अलग है। ये सही है, अहले तशय्युअ के नज़दीक गलत किया है। ज़ाहिर है ये तो हमारी किताबें बताएंगी और ये तो जो हाँ, आसार हैं, ये जो मैटर। आसार है लेकिन वो अगर बताएंगे। कोई इस तज़किरे को समझे कि इख्तलाफ की वजह है तो ये तो गलत है। यानी अगर कोई ये फ़र्ज़ कीजिए रसूलुल्लाह की वफ़ात से पहले वाक़या गदीर हुआ जी हाँ, 18 ज़िलहिज को, तकरीबन 18 ज़िलहिज से 18 मुहर्रम 1 महीना, 18 मुहर्रम से 18 सफ़र 2 महीना, 2 महीने 10 दिन के बाद, यानी तकरीबन 70 दिन के बाद आपका वसाल हो जाता है। अहले तशय्युअ कहते हैं वो खलीफा बना के गए, होना ही चाहिए मुसलमानों को उनको खलीफा। तो ये इन वाक़यात के नक़ल में जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये नक़ल ही करना जो हुआ है, तारीख़ हुई है, इससे अगर किसकी दिल आज़ारी होती है तो ये गैर मुनसिफ़ाना भी है और हक़ भी नहीं दिला। फिर क्या रसूल की तारीख़ ना बयान करे आदमी? जो रसूलुल्लाह के ज़माने में वाक़यात हुए हैं बयान ना करे इंसान? वो इस बयान को अगर कोई ये समझे, हो सकता है कोई यूँ कहे यहाँ पर कि भाई अगर गलत हुआ तो सही हुआ, सही हुआ तो गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो गया वो ख़त्म हो गया। अब इसका तज़किरा करने से आपस में इख्तलाफ पैदा होगा, लिहाजा अगर किसी ने सही किया तो उसको अल्लाह अजर व सवाब दे देगा, अगर किसी ने गलत किया तो वो अल्लाह के यहाँ उसकी सज़ा पालेगा। हम ये तज़किरा क्यों करें? इसकी वजह ये नहीं कि यहाँ पर फ़कत वाक़यात का हम बयान कर रहे हैं, तारीख़ को बयान कर रहे हैं और बयान करने की वजह से इख्तलाफ पैदा हो रहा है। बात सारी यह है कि इंसान की हिदायत और रहनुमाई इस पर टिकी हुई है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खुदावंद आलम ने अपने रसूलों के बारे में ही फरमाया है, वमा अला रसूलिनल बलाग। इस तरह की कई आयतें हैं। कभी रसूलों को खिताब और खुसूसन मुरसल आज़म को खिताब करने के बाद उन्होंने कहा आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी से अमल करवाइए, आप तो पैगाम पहुँचा दीजिए। अय्याम अज़ाए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और वो ज़माना जो उस ज़माने में जो बीबी दो आलम या आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ, ये बयान करने का हमारा भी मकसद और हदफ ये नहीं है कि कोई इसे माने या किसी की दिल आज़ारी, नहीं, जो हुआ वो पैगाम पहुंचाना है। कुछ उससे हिदायत हासिल कर लेते हैं, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्त नहीं। जो वक़ाए जो हकीकतें हुई हैं उसको बयान करना चाहिए, इसलिए कि बसा औक़ात इसी चीज़ पर हमारी हिदायत और हमारी गुमराही का दारो मदार है। जब हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुक़्तदा समझते हैं, जब हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम समझते हैं, जब हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और सब तमाम मुसलमान समझते हैं, ऐसा नहीं है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फ़क़त शिया कहते हो, अहले सुन्नत भी कहते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि क़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे ज़्यादा क़ज़ावत करने वाले अली हैं, ये फ़क़त शिया कहते हो, अहले सुन्नत भी कहते हैं। या ये कि मिसाल के तौर पर मेरे बाद 12 मेरे जानशीन होंगे, मेरे यानी इमाम होंगे, ये सब होंगे, फ़क़त हमारे यहाँ नहीं है, इसकी हत्ता तत्बीक नाम में भी मौजूद है। नाम भी जी हाँ, ये सबके यहाँ है। यानी नूर हिदायत यहाँ से मिलेगा, आपको हिदायत यहाँ से मिलेगी, रहनुमाई यहाँ से मिलेगी। तो फिर अगर एक ऐसा सिस्टम बना हो कि यहाँ हर किसी की तो बातें मौजूद हों, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस ना पाई जाती हो, यानी अगर फ़कत सन 11 हिजरी में हुकूमत ही ली गई होती बस, और ये होता कि भाई बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी तो आगोश रसूल में ज़िंदगी गुजारी है। जी हाँ, अहकाम की रिवायतें, दूसरी रिवायतें सभी हमारी तमाम तर किताबों में, यानी तमाम आलम इस्लाम की किताबों में जो कुछ फरमुदात है सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी सब मौजूद होते। इमाम हसन इमाम हुसैन की भी तो अहादीस है, इमाम जाफ़र सादिक और तमाम आइम्मा अहले बैत अलैहिम, जिस तरह दूसरे सहाबियों की, ताबईन की, तबे ताबईन की, दूसरे इन या उलमा की, फ़ुक़हा की बातें मौजूद हैं। काबिल गौर बात है ना। मिसाल के तौर पर आप देखें जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द इमाम हैं, उनका कहा तो एक मजहब बन जाए, जो खुद उस्ताद है उसका उसकी बात नजरिए के तौर पर भी ना पेश की जाए। मतलब कम से कम हुक्म खुदा के इस्तिखराज में, इस्तिंबात में, उसको हासिल करने में
حد اقل یہ تو ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ جب کسی بھی مسئلے میں، آج کا فقیہ بھی، آج کا محدث جب حدیث پڑھتا ہے تو امام جعفر صادق کی حدیثیں بھی پڑھیں، جی ہاں، امام محمد کاظم، امام کاظم کی حدیثیں بھی پڑھیں، امام حسن، امام حسین، اگر ان کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا تو اہل تشیع نے جو نقل کی، اگر ان کو امام سمجھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کی ہدایت اور رہنمائی بھی چونکہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے آتی ہیں، اور یہ ساری متواتر کتابوں میں، مثلا ابھی جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی امتیازی خصوصیت بیان کی تھی، جی ہاں، جب خلقت میں پروردگار عالم نے یہ امتیاز رکھا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، تو کیوں کوئی بھی مادر فاطمہ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی حدیث نہیں ملتی ہے مسلمانوں کی کتابوں میں؟ اللہ بی بی فاطمہ زہرا کی حدیثیں کیوں نہیں ملتی؟ حدیث سے مراد وہ ان کے ذریعے رسول کا کہا ہوا پیغام کیوں نہیں ملتا؟ جی ہاں، ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو جب یہ مسلمان جو مسلمان بنا ہے، اسلام کے جو دعوے دار جو ہم دعوے دار، یعنی مراد میری میں ہوں، جی ہاں، میں نے جو ایک کسی بھی مسلمان گھر میں جو آنکھ کھولی ہے اور پھر میرے اندر اسلام کا جو عشق پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے، تو میں رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوں، رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کو میں دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو مجھے غور و فکر، جب تک مجھے صحیح نہیں پتا ہوگا، اگر وہی تمام باتیں صحیح ہوں جو مجھے میرے ماں باپ نے سکھائی ہیں، میرے مدرسے اور اسکول نے سکھا دی، میرے استاد نے سکھا دی، وہ صحیح ہوں، تو پھر تمام فرقے صحیح ہیں، پھر تمام مسلک صحیح ہیں، پھر تمام دین صحیح ہیں، سب کے پھر ہمیں نزدیک سب تحقیق صحیح ہوں گے، سب جی ہاں، صحیح ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تذکرہ اگر یعنی یہ تذکرہ در حقیقت یعنی اختلاف کی طرف، ہاں زبردستی لڑائی کریں، ہم زبردستی جھگڑا کریں، جو اگر فرض کیجئے ابھی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کون کس کو مقدس سمجھتا ہے، کون کس کو معتبر سمجھتا ہے، تو میں جس کو جو معتبر اور مقدس سمجھتا ہے اس کے سامنے میں اس کو گالی نہ کروں، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو میں مقدس مانتا ہوں وہ بھی ہو، جس کو آپ مقدس مانتے ہوں وہ بھی ہو، آداب اور تمام تر احترامات کا لحاظ رکھتے ہم اس واقعے کو نقل کریں، ابھی سامنے والا خود سمجھ لے گا کہ ایسا ہوا تو صحیح ہوا، نہیں ہوا تو نہیں کہی۔ تو ایام عزائے فاطمہ، یعنی فیصلہ خود فیصلہ آپ سامنے کے والے پاس کے ہے۔ اوپر چھوڑا ایام ہے۔ عزائے، جی جی بالکل بالکل، ایام عزائے فاطمہ یہ تذکرہ اہل بیت علیہ السلام یا آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب یا ان کے مصائب کا ذکر کر کے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، آپ کو اختیار ہے، آپ خود تاریخ پڑھیے، اگر آپ کو یہ بھی جس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے وہ یہ غور کرنے کی کوشش کرے کہ جو بات اس تک پہنچی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ جی ہاں، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ جو بات بیان کی گئی یہ غلط ہے تو یہ بات کرے کہ بھئی جو بیان ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اس پہ گفتگو کی جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو پھر غور کریں صحیح ہوا ہے، یہ کہہ کے ہم گزریں، یہ ہم شیطانی وسوسہ سمجھیں گے، بھئی جو کچھ ہوا ہوا۔ اگر وہ کسی ایک وقت سے مربوط ہوتا تو بات صحیح تھی، لیکن آج تک بھی اس انسانی ہدایت کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ میں اور بات کو کھول کے آپ کے سامنے بسم کروں، اللہ۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے مجھے نماز پڑھنی ہے، ابھی آپ تذکرے میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، نماز قرب خدا کا سبب، کیسے پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو واجب ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، تو اگر وضو 4 طرح سے کیا جا رہا ہے، نماز 10 طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، تو رسول نے تو ایک یا تو 10 کے 10 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور یا مثال کے طور پر ایک ہی طریقے سے پڑھی، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پھر صحیح طریقہ کون ہے۔ اگر میں فرض کیجئے نماز پڑھنے میں جو بھی تمام اہل تشیع، اہل تسنن، تمام مذاہب اسلامی کا جو نظریہ ہو، اس سے علاوہ ایک بات کروں، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے گھٹنوں کا دھونا ضروری ہے، ایک الگ سے بات کہہ دوں، یعنی وضو میں گھٹنوں کا دھونا بھی ضروری ہے، ایک الگ سے بات میں کہو، کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں، یعنی وضو وہی ہے جو رسول نے بتایا ہے۔ اب رسول نے کیا بتایا ہے اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، صدیقہ طاہرہ کیا کہہ رہی ہیں، امام حسن کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ یہ اختلاف وہیں سے شروع ہوتا ہے، تو آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کے کہنے پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعات کا بیان کہ امت کو رسول اللہ سے یا اہل بیت علیہ السلام سے کیسے دور کیا گیا، یہ کیا گیا، اگر نہیں کیا گیا تو اس کو بات کرنے کی۔ تو ایام عزائے فاطمہ سلام اللہ علیہ یا اس میں بیان ہونے والی چیزیں، چاہے وہ تاریخی واقعات ہوں یا احادیث ہوں یا قرآن کی تفسیر ہو
یہ مصائب کا ذکر ہو، یہ مناقب کا ذکر ہو، یہ تنویر فکر کے لیے ہے، معلومات کے اضافے کا سبب ہے، یہ جانکاری کے لیے ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کسی سے بھی، کہ جو بھی کہا جا رہا ہے اس کو مانے۔ خود وہ تنہا آیا ہے، تنہا اس کو قبر میں جانا ہے، جواب اسی کو دینا ہے اس کو ہر جواب انسان دینا ہے۔ یعنی فقط اس پر اکتفا نہ کریں ہم۔ میں اگر اس پر اکتفا کروں گا، میرے ماں باپ نے مجھے بچپنے میں کیا سکھایا، میرے استاد مکتب کے اسکول کے استاد نے کیا بتایا، اور میں کس کے ذریعے، اگر چار باتیں چار طرف ہے تو اللہ نے مجھے غور دی ہے، عقل دی ہے، فکر دی ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ، یہ اس طریقے کے تمام آل محمد علیہ السلام سے مربوط واقعات انسان کو غور و فکر کا میدان فراہم کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، گالی دینا، گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، غلط طریقے سے بات کرنا، وہ غلط ہے، لیکن بیان حقائق سے ہی اگر کسی کا دل ناراض ہوتا ہے تو یہ تو خلاف عقل ہے۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے، جو آدمی جس گھر میں پیدا ہوا، جس سماج میں پیدا ہوا، جس معاشرے میں پیدا ہوا، جس مذہب پہ پیدا ہوا، جس مکتب میں پیدا ہوا، سب کے لیے وہی صحیح ہے۔ اب اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہندو ایسا اپنی نہیں ہے، جگہ صحیح ہے، حقائق پھر عیسائی یقیناً اپنی جگہ صحیح ہے، پھر یہودی اپنی جگہ صحیح ہے، ہر مذہب، ہر ملت، ہر فکر کا رکھنے والا اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی تو ان کے خلاف ہے، ان کی منشا کے خلاف ہے، ان کی دل آزاری ہے۔ آج لوگوں کو یہ دل آزاری ہو جاتی، لا الہ الا اللہ مت کہو، یہ نعرہ بلند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کی ہمارے وہ لا الہ الا اس کی خلاف ورزی ہے، یا کچھ لوگوں کو اس سے دہشت ہونے لگتی، اشہد ان علی اللہ، دہشت گردی۔ یہ لوگ یہ فضولیات ہیں، یہ بکواس بات ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ ہر آدمی اپنی بات رکھ سکتا ہے، اب سامنے والا جس کو بہتر سمجھے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، حق کا پیغام یہ ہے، چونکہ مجسم حق حضرت علی اور مجسم حق بی بی اطہر سلام اللہ علیہ ہیں، ان کا پیغام یہ ہے کہ حق کی اتباع کرو، غور کریں، فکر کریں، تمام چیزوں کو پرکھیں، جو بہتر ہو اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تقریباً ہم اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، ایسے میں ہم جاننا چاہیں گے 1-2 منٹ کے اندر آپ خصوصی طور پر جوانوں کے لیے کچھ فرما دیجئے، کیونکہ جو قوم کا درخشاں مستقبل ہے وہ جوانوں کے شانوں کے اوپر ہے، اور ہم کسی بھی بزم میں، جلسے میں، مجلس میں، خاص طور سے عزائے فاطمیہ میں جو مجلس سے ہم دیکھتے ہیں، جوان کثرت سے آتے ہیں، سینہ زنی میں بھی خاص حصہ لیتے ہیں، تبرک بٹوانے میں، سبیل کا اہتمام کرنے میں خاص طور سے جوان پیش ہوتے ہیں۔ تو ایسے جوان جن کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے، عزائے فاطمیہ میں ان جوانوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو منظم رکھنا چاہیے؟ میں اپنے نوجوانوں سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام اللہ ہیں، یہ دن آل محمد علیہ السلام کے دن ہیں، ان میں ہم ہر وہ کام کریں جو آل محمد علیہ السلام کو مطلوب ہے، جو ان کی مرضی کے موافق ہے۔ ہم حقیقت بیان کرنے سے کبھی گریز نہ کریں، لیکن بعض ایسی جگہ پر ایسے کلمات یا ایسے افعال انجام نہ دیں جن سے دوسرا شخص کوئی بھی اصل پیغام لینے کے بجائے اس کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اور ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو عام بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی، بیان حقیقت سے کام لیں، اور یہ ہم جان لیں کہ اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے زمانے کی، خصوصاً شہادت کے ایام کے، رسول اللہ کے بعد کے واقعات واقعی طور پر انسان تک پہنچیں گے، تو در حقیقت وہ ہدایت اور رہنمائی کا پیش خیمہ ہے، ایک چراغ ہے، روشن چراغ ہے۔ نوجوانوں کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کے ساتھ ساتھ یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ان ذوات قدسیہ نے جو بھی قربانی دی ہے وہ عالم انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، یہ مقصد پامال نہ ہو سکے، اظہار عقیدت اور اظہار محبت میں سینہ زنی بھی کریں، ماتم بھی کریں، اور سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور آل محمد کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی جزاکم اللہ کوشش خیر، کریں، بہت دین شکریہ۔ پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور ایک مجسم بہترین انسان بنیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ یقینا ناظرین، ایک خوبصورت پیغام ہے چلتے چلتے، وہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، اور بالخصوص عزائے فاطمیہ میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ کونین نے شہادت پیش کی ہے، جامع شہادت کو نوش کیا ہے، وہ مقصد اور وہ مقاصد، وہ اہداف فوت نہیں ہونے چاہیے، پامال نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں ہم بھی حصہ نہیں بننے چاہیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان مقاصد کو ہم ترویج دیں اور فروغ دیں کہ جن مقاصد کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانی دی۔ اور الحمدللہ
ایسے پروگرامز کے ذریعے سے ہم انہی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جوانوں سے بہت ساری امیدیں ہیں اور خود میں ایک جوان ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جس پہلو کی طرف ہمارے محترم مہمان نے اشارہ کیا ہے کہ اپنے پروگرامز کو منظم رکھیں، مینجمنٹ کا اس میں خاص طور سے خیال رکھیں اور ہر طرح سے اپنے کردار کے ذریعے بھی اعضائے فاطمیہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کے ذریعے، ایکٹیویٹی کے ذریعے. پروردگار نے جو صلاحیت دی ہے، کوئی اچھا لکھنا جانتا ہے اخبار میں آرٹیکل لکھے بی بی کی سیرت کے حوالے سے، کوئی اچھا بولنا جانتا ہے اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، حتیٰ اگر تاجر ہے تو اپنی دکان میں 4 لوگوں کو جمع کر کے کچھ پیغامات، کچھ احادیث صدیقہ طاہرہ کی لوگوں تک پہنچائے جس سے تمام لوگ استفادہ کریں اور سمجھ سکے کہ ہمارا تعلق کن ذوات مقدسہ سے ہے. ہماری ایکٹیویٹی خود بتائے گی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں. ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے یہ خوبصورت پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی انوار فاطمہ میں آپ سب کے لیے نفع بخش رہا ہوگا، آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا. اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. دل پذیر گفتگو سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے. پروردگار حضرت کریمہ اہل بیت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں ہمارے محترم مہمان کو اور ہمارے ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ اسی طرح سے یہ علمی کارواں باہمی تعاون سے آگے بڑھتا رہے. وقت تمام ہوا، دیکھنا نہ بھولیے گا انوار فاطمہ. فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.